السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، آج ہم سبق نمبر 4 کو سٹارٹ کریں گے۔ کل ہم نے سبق نمبر 3 کو مکمل پڑھ لیا تھا۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1، سبق نمبر 2 اور سبق نمبر 3 کی مکمل ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت کی طرف۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر ہم سکھانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق نمبر 4 حرکات کے بارے میں ہے۔ پہلے سبق نمبر 3 کو ہم نے پڑھا، اس میں حرکات کی ڈیٹیل مکمل آپ کو بتائی گئی تھی قواعد کے ساتھ۔ سبق نمبر 4 بھی حرکات کے بارے میں ہے، لیکن اس میں ہم نے رواں پڑھنا ہے۔ بعد میں آپ کو ہجے اور رواں دونوں میں فرق کرنا بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں سبق نمبر 4 کے قواعد کی طرف۔ پہلے ان کو پڑھ لیں، اس کے بعد ہم اپنے سبق کو شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو رول بتایا گیا اس میں یہی بتایا گیا کہ اس سبق کو رواں پڑھیں گے، یعنی اس سبق کو رواں کس طرح سے پڑھیں گے، یعنی ہجے کے بغیر ہم پڑھیں گے۔ ہجے کے بغیر پڑھنا رواں کہلاتا ہے، ہجے کے ساتھ پڑھنا رواں نہیں کہلاتا۔ ہجے کس طرح سے ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ تا زبر تا، یعنی حرکت کی آواز کے ساتھ حرکت کو پڑھتے ہوئے ہم حرف کو پڑھیں گے تو وہ ہجے کہلائے گا، اور حرکت کے بغیر ہم حرف ادا کریں گے تو وہ رواں کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ تا تی تو، یہ رواں کہلائے گا۔ تو ہجے کیا ہو جائے گا، تا زبر تا، یعنی ہم نے زبر کی آواز بھی نکالی اور حرف کی آواز بھی نکالی، تو جب دونوں آوازیں آ جائیں گی تو وہ ہجے کہلائے گا، رواں تا تی تو، یہ ہو جائے گا رواں۔ دوسرا قاعدہ دیکھ لیتے ہیں، حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے اس قاعدے میں۔ تیسرا اصول کیا بتایا گیا، حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی والے حروف میں واضح فرق کریں۔ اس میں جو حروف دیے گئے ہیں اس میں ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، ان کے درمیان فرق واضح کرنا ہے۔ حروف قریب الصوت 16 ہیں، ہم ان میں فرق کرنا سیکھیں گے آج انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو 2 بتائیں گے ہیں وہ یہ ہیں تا تو۔ اب اس میں فرق ہے، ایک باریک ہے ایک موٹا ہے، دونوں کی آواز سیم ہے یعنی ملتی جلتی آواز ہے۔ اسی طرح زا زا زو، اب زا سختی والا ہے، زا اور زو دونوں نرمی والے حروف ہیں لیکن تینوں کی آواز سیم ہے۔ اسی طرح آگے جو گروپ بنایا گیا ہے، سا سا سو، اب سا نرمی والا ہے، اب سین کے اوپر سین کو پڑھتے ہیں ہم تو وہ سیٹی کی آواز آتی ہے سا، اور صاد کی آواز موٹی آئے گی سا، حالانکہ تینوں کی آواز ملتی جلتی ہے، سا سا سو۔ اسی طرح دوسرا اگلا گروپ ہے دا دو، یعنی دا کی آواز باریک اور دو کی آواز موٹی، کیونکہ دونوں کی آواز سیم ہے دا اور دو، یہ آپ نے فرق واضح کرنا ہے اس میں۔ اس طرح آگے 2 گروپ اور ایک اور گروپ بنایا گیا جس میں کا اور قا، یعنی ایک باریک ہے اور ایک پر پڑا جائے گا۔ اگلا گروپ ہے ہا اور ہا، ایک ہا کو اندر سانس کھینچنا ہے اور دوسرے میں سانس باہر نکالنا ہے، لیکن دونوں کی آواز ہا اور ہا ہے۔ اب 2 آنکھوں والا ہا ہا اور دوسرا ہا ہا، یعنی سانس باہر آئے گا۔ آگے ہے حمزہ اور عین، آ اور آ، حمزہ کی آواز آ اور عین کی آواز آ، یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے آئے گی۔ یعنی حروف قریب الصوت 16 ہیں، ان کی آوازوں میں آپ نے فرق کرنا سیکھنا ہے۔ آج ہم اسی سبق میں یہ بھی سیکھیں گے اور اس سبق کو روا بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے قواعد کو یاد کر لینا ہے اور ملتی جلتی آواز میں فرق واضح کرنا ہے، وہ والے حروف بھی آپ نے یاد کر لینے ہیں، تو انشاءاللہ مدنی قاعدہ پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں اپنے سبق نمبر 4 کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق کو ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا کہ ہم نے رواں ہی پڑھنا ہے، اب ہم اس کو رواں پڑھیں گے۔ تا تی تو، یہ ہو گیا رواں، یعنی حرکت کا نام لے کر حرف کو پڑھنا ہجے کہلاتا ہے، حرکت کا نام لیے بغیر پڑھنا رواں کہلاتا ہے۔ جو ہم نے ابھی پڑھا تا تی تو، اس کو رواں کہا جائے گا۔ ہجے کر کے پڑھنا یعنی تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، یہ ہو گیا ہجے، اور اس کے بغیر جب ہم نے صرف آواز نکالی، حرکت کا نام لیے بغیر صرف پڑھا تو وہ رواں کہلاتا ہے۔
اس طرح اگلا پڑھتے ہیں تو تی تو، یہ بھی ہو گیا رواں۔ دونوں میں فرق واضح کرنا ہے، تا کی آواز باریک ہے اور تو کی آواز موٹی ہے۔ اس کو ہمیشہ آپ نے یہ رول یاد رکھنا ہے کہ جو باریک لفظ ہیں ان کو باریک ہی پڑھا جائے گا، اور جو موٹے پر حروف پڑھنے والے ہیں ان کو پر ہی ہمیشہ پڑھا جائے گا۔ پہلے ہم نے سبق نمبر 4 کی پہلی لائن پڑھی، اب ہم سبق نمبر 4 کی دوسری لائن پڑھنے لگے ہیں۔ اس کو بھی رواں ہی پڑھیں گے، زا زی زو۔ یہ کیا تھا؟ اس کو ہمیشہ ہم نے سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی سختی کے ساتھ ادائیگی ہوگی۔ تو سمپل زا بھی آگے زال کی آواز کیا ہوگی؟ زا زی زو۔ یہ نرمی سے ہے، وہ تھوڑا سختی سے ہے، یعنی زا دونوں دانتوں کو جوڑ کر اس کی آواز نکلے گی جو سختی والا ہے، اور سمپل زا کی آواز وہ سمپل ہوگی، اس کو نرمی سے ہی پڑھا جائے گا، یعنی جب زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کناروں کے ساتھ لگے گا تو یہ زا ادا ہوگا۔ جو زا سختی والا ہے دونوں دانتوں کو جوڑ کر اس کی ادائیگی ہوگی، اور سمپل زا یہ زبان کا سرا جب اوپر کے دانتوں کے کناروں سے آ کر لگے گا تو یہ والا زا ادا ہوگا۔ اسی طرح آگے بھی زو ہے، اس کو موٹا پڑھا جائے گا، زو زی زو، کیونکہ یہ زو حروف مستعلیہ، اس کی آواز موٹی آئے گی۔ جو اوپر والا زا ہے وہ حروف مستعلیہ نہیں ہے، اس کی آواز سمپل آئے گی، زا زی زو۔ اس کی زو زی زو، یعنی اوپر کے دانتوں کے کناروں کے ساتھ ہماری زبان لگنی چاہیے، تو زو نرمی والا ادا ہوگا، اور جو دوسرا سختی والا ہے وہ دانتوں کو جوڑ کر اس کی آواز آئے گی۔ اس طرح آگے ہے سا سی سو، یہ بھی کیا ہے؟ نرمی والا ہے، جیسے زا سا اور زوا کا مخرج سیم ہے، تو یہ مخرج بھی آپ نے ساتھ ساتھ دہرانے ہیں، اور آوازیں بھی ملتی جلتی ہیں، ان کی آوازوں پر بھی فوکس کرنا ہے۔ آگے آ گیا سا سی سو، سین کی آواز ہمیشہ کیا ہوگی؟ سیٹی والی ہوگی، تو یہ تھوڑی سیٹی والی آواز نکالنی ہے، سا سی سو۔ آگے آ گیا سعود، سعود کی آواز کیا ہوگی؟ سو سی سو، اس کی آواز ہو جائے گی موٹی، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہیں۔ حروف مستعلیہ کی ادائیگی کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ آواز پر رکھنی ہے۔ اس طرح آگے 5 نمبر لائن ہم پڑھنے لگے ہیں، دا دی دو۔ اب دود آ گیا، اس کی آواز اور دال کی آواز ملتی جلتی ہے، یعنی یہ بھی دا ہے اور وہ بھی دا ہے، لیکن ایک باریک ہے، اور دود جو حروف مستعلیہ بنے گا وہ موٹا ہو جائے گا، دو دی دو۔ یہ سمپل دا دا دی دو، اور وہ کیا آ جائے گا؟ دو دی دو۔ اسی طرح آپ نے مخارج کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ تو دال اور تا کا مخرج سیم ہے، یہ حروف نتیاں ہیں، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح آگے ہے زو زا اور سا، یہ حروف لسویاں ہیں، ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی جب بھی اس کی ادائیگی ہوگی تو زبان کا سیرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے جا کر لگنا چاہیے، جیسے زا زا اور سا۔ تو ان کا مخرج بھی آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے، مخرج اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے تو ہمارے لیے ادائیگی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح اور 3 کا گروپ بنا ہوا ہے، زا سین اور صاد، ان کا مخرج سیم ہے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ جب بھی یہ حروف آپ ادا کریں گے تو آپ کی دونوں دانت آپ کے مل جائیں گے اور سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، تو اسی لیے ان کا نام حروف صفیریہ ہے، یعنی سیٹی والے حروف رکھا گیا نام۔ تو یہ چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ ریوائز کرنی ہے، جتنی مشق اور دہرائی کریں گے اتنا آپ کے لیے مدنی قاعدہ پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور قرآن پاک سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ہم نے سبق نمبر 4 کی پہلی 5 لائنز کو پڑھا۔ کل انشاءاللہ ہم اگلی 5 لائنز کو پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حروف قریب الصوت کی بھی ریویژن کریں گے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ باریک حروف کون سے ہیں اور موٹے حروف کون سے ہیں، ان میں واضح فرق کرنا آنا چاہیے۔ جب تک وہ فرق واضح کرنا نہیں آئے گا، حروف کی ادائیگی صحیح طرح سے نہیں ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو میں کوئی کمی یا غلطی ہوگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔